جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے لاش، لڑکی اور گف کے گناہگار۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ انسپکٹر احمد یار خان اس لڑکی جوجی سے تفتیش کر رہے ہوتے ہیں جس سے اس گمشدہ لڑکی کی انگوٹھی ملی تھی۔ اب آگے سنیں۔ مجھے اس انگوٹھی کے متعلق سچ بتا دو۔ بتا تو دیا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ انگوٹھی مجھے نصیر نے دی ہے۔ اس کا نام نصیر ہے لیکن سب اسے حوالدار کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ آپ کہیں گے تو میں اس کے ساتھ دوستی توڑ دوں گی۔ یہ انگوٹھی چوری کی ہے جوجی، یہ شکوری کی انگوٹھی ہے۔ وہ شکوری جو کہیں چلی گئی ہے، وہ تو قتل ہو گئی ہے، اسے دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ اسے چھوڑ کے اسے کیا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ انگوٹھی تم نے چوری کی ہے؟ اگر تم نے کی ہے تو مجھے ابھی بتا دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اس نے چوری نہیں کی اور نصیر کو بلا کر اس کے سامنے پوچھا جائے۔ صرف ایک بات آپ کو نہیں بتائی، نصیر نے مجھے کہا تھا کہ ایک امیر کبیر آدمی نے مجھے دیکھا تھا، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شہر میں رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے وہ آدمی دکھا دو، کوئی بوڑھا یا بدصورت ہی نہ ہو۔ نصیر نے ایک روز مجھے کہا کہ آج عصر کی اذان ہو تو کسی بہانے قبرستان میں آ جانا، وہ آدمی میرے ساتھ ہوگا۔ میں قبرستان میں گئی اور اس آدمی کو نصیر کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، بات کوئی نہ ہوئی۔ وہ آدمی میرے دل کو بہت اچھا لگا۔ نصیر نے مجھے کہا کہ چلی جاؤ، میں آ گئی اور دوسرے دن نصیر نے مجھے یہ انگوٹھی دی اور کہا کہ اسے منگنی کی انگوٹھی سمجھو۔ مجھے اب نصیر کی مدد سے اس آدمی کے پاس چلے جانا تھا، لیکن نصیر کہتا تھا کہ وہ آدمی کچھ دنوں بعد بتائے گا کہ میں کب گھر سے نکلوں۔ میری بات غور سے سنو جوجی، تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اگر نصیر کی نیت صاف ہوتی تو سیدھا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس آدمی کے لیے تمہارے ماں باپ سے تمہارا رشتہ مانگتا، لیکن اس نے پہلے خود تمہارے ساتھ ناجائز تعلق رکھا اور تمہیں چوری کی انگوٹھی دے کر کہہ دیا کہ اس آدمی نے دی ہے جس کے ساتھ تمہاری ملاقات قبرستان میں ہوئی تھی۔ وہ آدمی تم جیسی لڑکیوں کا سوداگر ہوگا۔ کیا تم فروخت ہونا چاہتی ہو؟ چکلے میں بیٹھنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، خوف کا تاثر بڑا صاف تھا۔ اسے ڈرانے کی اور اس کے ساتھ زبان کی ہیرا پھیری کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چوری کی انگوٹھی پکڑی گئی تھی، اس نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی تھی جس نے اسے انگوٹھی دی تھی۔ مجھے اب ضرورت نہیں تھی کہ اس لڑکی کی چاپلوسی کرتا، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ اس لڑکی کو عدالت میں بھی پیش کرنا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت جاری رکھا۔ میں نے انگوٹھی کی برآمدگی قانون قاعدے کے مطابق کرنے کے لیے گاؤں کے 2 مؤذنین بلائے اور ان کی موجودگی میں جوجی کا بیان تحریر کیا۔ اس نے میرے کہنے پر انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دی۔ اس کے بیان پر مؤذنین کے دستخط کرائے اور جوجی کو اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ نمبردار سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے اور نصیر عرف حوالدار کو لے آئے۔ 15-20 منٹ بعد نصیر عرف حوالدار میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بلانے سے پہلے میں نے نمبردار سے اس کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ نصیر کے خاندان کی اپنی زمین تھی اور نصیر بدماشوں کی منڈلی میں جا بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک کسی واردات میں گرفتار نہیں ہوا تھا۔ گاؤں سے ہفتہ 10 روز کے لیے غائب بھی ہو جاتا تھا۔ اونچی قسم کا جوئے باز تھا۔ گاؤں میں ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ پیار محبت اور احترام سے پیش آتا تھا۔ نمبردار کو یہ بھی معلوم تھا کہ جوجی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ نصیر دوست، ذرا سی بھی ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ یہ سوچ کر جھوٹ بولنا کہ میں بمل داس نہیں ہوں۔ تم جو بات بعد میں اگل ہی دو گے وہ ابھی بتا دو۔ نہیں بتاؤ گے تو کل اس وقت تک تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ تمہارے اس گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں پہچان نہیں سکے گا۔ معلوم نہیں میرے متعلق شنکر داس نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہیں۔ الزام سن لو اور میرے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرو۔ تم نے جو انگوٹھی جوجی کو دی ہے وہ چوری کی ہے، اور یہ کوئی معمولی چوری نہیں۔ یہ اس لڑکی کی انگوٹھی ہے جو لاپتہ ہے اور اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے اور شاید اسے قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے اغوا میں تم بھی شامل ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح بے گناہ ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا منہ بھی کھل گیا۔ پولیس کے ہاتھ میں تم پہلی بار آئے ہو، فوراً اگل دو گے تو فائدے میں رہو گے۔
میں تمہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دوں گا، فوراً جواب دو۔ مجھے معلوم ہے کہ علیم الدین کی بیٹی لاپتہ ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لاپتہ لڑکی کی انگوٹھی تمہارے پاس کس طرح آئی؟ وہ چپ رہا۔ میں تمہیں ہتھکڑی لگا رہا ہوں اور تھانے چل کر پوچھوں گا۔ گاؤں میں میری عزت ہے حضور، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، مجھے ہتھکڑی نہ لگائیں، تھانے لے چلے۔ وہ میرے سامنے فرش پر بیٹھا تھا، کندھے پر گردن کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں سے کسی کو ہاتھ سے پکڑ لو تو وہ تڑپنے لگتا ہے، درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ میں نے نصیر کی وہ جگہ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ تندرست جوان تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں اسے ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا تھا۔ وہ ذبح ہوتے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے سر ادھر ادھر مارا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں لے کر اوپر کو کھینچے تو وہ سیدھا اوپر کو اٹھا۔ میں نے پیچھے کو جھٹکا دے کر اس کے بال چھوڑ دیے۔ وہ دیوار سے ٹکرایا اور گر پڑا۔ میں انگوٹھی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری اصل خاطر تواضع تھانے میں ہوگی۔ بتاتا ہوں حضور، لیکن حضور میں صرف انگوٹھی کے متعلق بتا سکتا ہوں۔ یہ مجھے ایک دوست نے دی تھی، اس کا نام عبدالواحد ہے۔ کون ہے وہ؟ کہاں رہتا ہے؟ پوری بات بتاؤ۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ عبدالواحد وہاں کا رہنے والا ہے۔ نصیر بات رک رک کر کرتا تھا، جیسے پوری بات سنانے سے ڈرتا ہو۔ میں نے جرا سے ڈانٹ ٹپٹ اور اپنے طریقوں سے اسے ساری بات اگلوا لی۔ اس کے بیان کے مطابق عبدالواحد عرف واحدی بردہ فروشوں کے گروہ کا ایک اہم فرد تھا، خوب رو تھا اور زبان کا بڑا میٹھا بلکہ استاد تھا۔ شہر میں کبھی اس کی اور نصیر کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ وہ اکٹھے جوا بھی کھیلے اور طوائفوں کے ہاں بھی اکٹھے جاتے رہے۔ واحدی نے نصیر کو بعد میں جب ان کی دوستی پکی ہو گئی بتایا کہ وہ بردہ فروش ہے۔ اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہاتھ آ جائے جو گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو تو نصیر واحدی کو بتائے۔ اگر نصیر اس لڑکی کو واحدی تک پہنچا دے تو اسے بہت پیسے ملیں گے۔ نصیر نے جوجی کے ساتھ دوستی کر لی تھی، ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ نصیر نے سوچا کہ جوجی ہر لحاظ سے بردہ فروشوں کا مال ہے۔ اس نے واحدی کو بتایا۔ واحدی نے قبرستان میں جوجی کو دیکھا۔ جوجی واحدی کو پسند آ گئی۔ واحدی نے نصیر سے کہا کہ وہ جوجی کو یہ جھانسا دے کہ ایک امیر زادے نے اسے پسند کر لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ واحدی نے جوجی کو دیکھا اور یہ انگوٹھی نصیر کو دی کہ وہ انگوٹھی جوجی کو دے کر کہے یہ منگنی کی انگوٹھی ہے۔ نصیر نے انگوٹھی جوجی کو دے دی۔ نصیر کو معلوم نہیں تھا کہ انگوٹھی شکوری کی ہے۔ اگر نصیر کا یہ بیان سچا تھا تو شکوری کو واحدی کے گروہ نے اغوا کیا تھا۔ اگر شکوری بردہ فروشوں کے ہاتھ لگ گئی تھی تو اتنے دنوں میں کسی نواب کے حرم یا اعلیٰ درجے کی طوائفوں کی دنیا میں پہنچ چکی ہوگی۔ مجھے نصیر پر بھی شک تھا، شکوری کی اغوا میں اس کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ میں نے نصیر کو ہتھ کڑی لگا لی۔ ایک کارروائی اور باقی تھی۔ انگوٹھی کے مالکوں سے انگوٹھی کی شناخت کرانی تھی۔ میں نے شکوری کے ماں باپ اور اس کے منگیتر کے ماں باپ کو بلایا، ہر ایک کو باری باری اندر بلایا اور 2 گواہوں کے سامنے ان سے انگوٹھی کی شناخت کرائی اور ان کے بیان لیے۔ پھر میں نصیر اور جوجی کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ نصیر نے واحدی کا جو گاؤں بتایا تھا وہ ساتھ والے تھانے کے علاقے میں تھا۔ میں اگلی صبح روانہ ہو گیا۔ وہاں کے تھانے کا انچارج اعلیٰ آباد کے قریب کا رہنے والا ایک مسلمان سب انسپکٹر معین الدین خان تھا۔ اس سے جا ملا اور بتایا کہ مجھے اس کے تھانے کا عبدالواحد عرف واحدی مطلوب ہے۔ وہ گاؤں دراصل قصبہ تھا، تھانہ وہیں تھا۔ میں نے معین الدین کو بتایا کہ یہ شخص مجھے کیوں مطلوب ہے، تم اسے جانتے ہو؟ سونے کے انڈے دیتا ہے۔ سب انسپکٹر معین الدین نے آنکھ مار کر کہا، استاد ہے، میں جانتا ہوں، یہی اس کا کسب ہے۔ معین الدین کو میں پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے مجھے بے تکلفی سے بتایا کہ واحدی بردہ فروشوں کا ایک آدمی ہے، لیکن اس کا گروہ جبری اغوا کی وارداتیں کم ہی کرتا ہے۔ لڑکیوں کو محبت کا جھانسا دے کر اور ورخلا کر ان کی مرضی سے گھروں سے بھگا لے جاتا ہے۔ جوجی جیسی بعض لڑکیاں بھاگنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ واحدی اپنے علاقے کے تھانے دار کے ساتھ گہری دوستی رکھتا تھا اور تھانے میں نظر نیاز پہنچاتا رہتا تھا۔ معین الدین نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں واحدی کو نہ پکڑوں۔ میں نے اسے بتایا کہ کیس کس نوعیت کا ہے اور یہ کیس دبایا نہیں جا سکتا۔
مختصر یہ کہ میں واحدی تک پہنچ گیا، وہ مجھے گھر ہی مل گیا۔ میں نے انگوٹھی کی بات کی تو اس نے حیرت کا اظہار کر کے کہا کہ آپ کون سی انگوٹھی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی نصیر عرف حوالدار کو نہیں جانتا۔ اگر وہ ہیرا پھیری نہ کرتا تو میں اسے ذرا عزت سے اپنے ساتھ لاتا، لیکن اس کا سلوک دیکھ کر میں نے اسے ہتھ کڑی لگا لی۔ 20-21 میل کا فاصلہ تھا۔ ہم لاری پر واپس آئے۔ راستے میں وہ مجھے رشوت پیش کرتا اور رقم بڑھاتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس اس کے خلاف اتنی شہادت اکٹھی ہو گئی ہے کہ میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے پوچھتا تھا کہ اسے انگوٹھی کہاں سے ملی تھی، وہ نہیں بتاتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس نے کسی کو کوئی انگوٹھی نہیں دی۔ اپنے تھانے پہنچے تو میں نے جوجی کو اس کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ یہی وہ آدمی تھا جسے اس نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ پھر واحدی کو میں نے حوالات کے دروازے پر جا کھڑا کیا اور نصیر سے پوچھا کہ یہی ہے نا واحدی؟ نصیر نے جواب دیا کہ یہی ہے۔ واحدی، یہ صرف 2 گواہ ہیں، دوسرے گواہوں کو تم کورٹ میں دیکھو گے۔ اس وقت کیس میرے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہ تھا۔ میں نے اسے کہا، عدالت میں میرے گواہوں اور شہادت سے اپنا جرم ثابت کرانا چاہتے ہو تو ساری عمر جیل سے نہیں نکل سکو گے۔ یہاں تھانے میں تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ شاید تم جانتے ہوگے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، ابھی 2 کانسٹیبلوں کے حوالے کر دوں گا، پھر تم میرے پاؤں پکڑ کر بیان دو گے تو بھی میں بیان نہیں لوں گا۔ شکوری کہاں ہے؟ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ شکوری کی لاش کہاں ہے؟ تم قتل کے ملزم ہو۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ سکا۔ تم مجھے رشوت کیوں پیش کر رہے تھے؟ وہ تو میں اب بھی پیش کرتا ہوں۔ جرم کیا ہے تمہارا؟ تم تو بے گناہ ہو، پھر رشوت کیسی؟ میں نے کئی تیر ہوا میں چلائے، شاید ان میں سے 1-2 نشانے پر جا لگے۔ میں اب اسے بار بار قتل کا ملزم کہتا تھا۔ گناہ انسان کے اندر بولتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بول پڑا، خدا کی قسم، میں نے کسی لڑکی کو اغوا نہیں کیا، نہ اغوا کرایا ہے۔ میں نے وہ لڑکی ایک سادھو سے خریدی تھی۔ لڑکی کے کانوں میں جھمکے تھے، وہ سادھو نے اتار لیے تھے، اور انگوٹھی میں نے اتار لی تھی۔ لڑکی کہاں ہے؟ وہ مجھ سے چھن گئی ہے۔ آپ مجھ پر رحم کریں، میں نے لڑکی سادھو سے خریدی اور اسے رقم دی تھی۔ راستے میں 4 آدمی مجھ سے لڑکی چھین کر لے گئے، رقم بھی گئی، لڑکی بھی گئی۔ سادھو کہاں ملا تھا؟ وہ لڑکی کہاں سے لایا تھا؟ کہتا تھا کہ لڑکی اس کے جادو کے اثر سے اس تک پہنچی ہے۔ وہ غلط نہیں کہتا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ لڑکی اس کے پاس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں ویسے ہی سادھو کے ہاں چلا گیا، لڑکی کو دیکھا، سودا ہوا، میں نے رقم دی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ اٹھی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں 4 آدمی مل گئے، انہوں نے مجھے مارا پیٹا۔ ایک نے لڑکی کا بازو پکڑا تو وہ ان آدمیوں کے ساتھ چل پڑی۔ میری ہنسی نکل گئی۔ ذرا اس کے بیان پر غور کریں۔ لڑکی جادو کے زور سے سادھو تک پہنچی، پھر جس کسی نے لڑکی کا بازو پکڑا وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص تجربے کار جرائم پیشہ ہے۔ اسے مجھے الو بنانے کے لیے کیسی عجیب کہانی گڑھ لی تھی۔ واحدی، جس جال میں تم آ گئے ہو اس سے جھوٹ بول کر تم نہیں نکل سکو گے۔ بردہ فروشی تمہارا پیشہ ہے نا؟ اس نے سر ہلایا کہ ہاں، یہ اس کا پیشہ ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا جناب، میں اس سادھو کی نشاندہی کر رہا ہوں، آپ تفتیش کریں۔ کہاں ہے وہ سادھو؟ اس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ میں آپ کو اپنی زبان میں اور اپنے انداز سے سناتا ہوں۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی نسلوں نے سادھو اور سنیاسی نہیں دیکھے۔ یہ ہندو ہوا کرتے تھے۔ سنیاسی ذرا اچھے لباس اور حلیے میں رہتے تھے۔ ان کا لباس عام شہریوں سے الگ تھلگ ہوتا تھا۔ وہ جنگلوں میں گھومتے پھرتے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے دوائیاں بناتے تھے۔ انہیں جوگی بھی کہا جاتا تھا۔ ان میں سے بعض جنگل میں ہی لیکن آبادی کے قریب خیمہ لگا کر ڈیرا ڈال لیتے تھے اور بعض قصبوں اور شہروں میں دکانیں کھول لیتے تھے۔ دوسرے سادھو تھے۔ ان کا حال حلیہ فقیروں جیسا ہوتا تھا۔ سر کے بالوں کے ساتھ کالے رنگ کی رسیوں یا سوت کے بال چپکائے رکھتے تھے۔ جسم پر راکھ یا مٹی مل لیتے تھے۔ ان میں بیشتر نیم برہنہ اور کچھ بالکل ننگے رہتے تھے۔ ہندو انہیں مقدس سمجھتے تھے۔ بھارت میں اب بھی نانگے سادھو جسم پر گاچھنی مٹی کا لیپ کیے ہوئے یا راکھ ملے ہوئے گلیوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔
ہندو عورتیں ان مادر سات ننگے سادھوؤں کو اپنے گھروں میں لے جاتی اور ان کی بہت خاطر تواضع کرتی ہیں۔ یہ تو مسلمانوں میں بھی ہے کہ جوان عورتیں پیروں اور عاملوں وغیرہ کے ہاں مرادیں پوری کرانے جاتی ہیں، اور ان عورتوں کے خاوند اور بھائی اپنے آپ کو یہ فریب دیے رکھتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب اللہ والے ہیں اور ان کی عورتوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن ہندوؤں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سادھو ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں اور ان کے عورتوں کے خاوند اور بھائی وغیرہ خوش ہوتے ہیں۔ میں اپنے وقتوں کی بات سنا رہا ہوں۔ بعض سادھو آبادی کے قریب کسی قدرتی غار یا گف میں رہتے تھے۔ ہندو عورتیں ان کے پاس مرادیں پوری کرانے جاتی تھیں اور انہیں پیسے دیتی تھیں۔ ان سادھوؤں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ اولاد کی خواہش مند عورتیں ان سادھوؤں کی زیادہ معتقد تھیں۔ ہندو کہتے تھے کہ بعض سادھوؤں کے پاس کوئی پراسرار طاقت ہوتی ہے۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ بعض سادھو کالے علم میں مہارت رکھتے تھے، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، باقی سب فراڈ تھے۔ ہندو تو ان کے معتقد تھے ہی، بعض مسلمان بھی ان کے پاس جاتے تھے۔ واحدی نے مجھے ایسے ہی ایک سادھو کے متعلق بتایا کہ وہ کالے علم کا ماہر ہے لیکن کسی کسی کا کام کرتا ہے۔ شکوری کے گاؤں سے تقریباً 1 میل دور ایسا علاقہ تھا جہاں چٹانیں تھیں اور مٹی کے ٹیلے کھڑے تھے۔ وہ وسیع کھڈوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ وہاں ایک لمبی چوڑی گف قدرتی طور پر بنی ہوئی تھی، اس میں ایک سادھو نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اس کی شہرت یہ تھی کہ آسیب اور سائے کا علاج کرتا تھا اور کہتے تھے کہ کالا علم بھی جانتا ہے۔ لوگ خصوصاً عورتیں اس کی گف میں جاتے اور اس کے آگے ماتھے رگڑتے رہتے تھے۔ واحدی بھی اس کے معتقدوں میں تھا۔ ایک رات واحدی پیدل وہاں سے گزرا۔ وہ اپنے کسی کام سے جا رہا تھا۔ گف کے سامنے سے گزرا تو اندر روشنی دیکھی۔ واحدی اندر چلا گیا۔ سادھو کے 3-4 چیلے بھی تھے۔ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، شاید گف کے اندر کہیں سوئے ہوئے تھے۔ سادھو بیٹھا تھا اور گف کی دیوار کے ساتھ ایک جوان اور بڑی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ واحدی اور سادھو نے آپس میں کچھ باتیں کیں۔ لڑکی جس طرح بیٹھی تھی اسی طرح بیٹھی رہی، جیسے بت رکھا ہوا ہو۔ سادھو واحدی کو گف سے باہر لے گیا اور اسے کہا کہ اس لڑکی کو وہ اپنے عمل سے لایا ہے۔ سادھو کو معلوم تھا کہ واحدی عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ اس نے واحدی سے کہا کہ وہ اس لڑکی کی قیمت ادا کر دے اور اسے ساتھ لے جائے۔ واحدی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 200 روپیہ نکلا۔ سادھو نے اسے 2000 روپیہ کہا۔ اس وقت کا 2000 روپیہ آج کے 25,000 روپے کے برابر تھا۔ واحدی نے سادھو سے کہا کہ وہ 200 روپیہ رکھ لے، باقی رقم 1-2 روز بعد لے آئے گا۔ سادھو واحدی کو جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ واحدی اس کا مرید بنا ہوا ہے، اس لیے دھوکہ نہیں دے گا۔ اس نے واحدی سے کہا کہ وہ لڑکی کو بے فکر ہو کر ساتھ لے جائے۔ لڑکی کالے علم کے اثر میں تھی۔ اندر جا کر سادھو نے لڑکی سے کہا کہ اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ لڑکی کچھ کہے بغیر اٹھی اور چل پڑی۔ سادھو نے اسے رکنے کو کہا تو لڑکی رک گئی۔ سادھو نے لڑکی کے کان سے جھمکے اتار لیے، کہنے لگا کہ 2000 روپیہ لڑکی کا ہے، زیور میرا ہے۔ وہ انگوٹھی اتارنے لگا تو واحدی نے کہا کہ یہ میرے لیے رہنے دو۔ سادھو نے انگوٹھی نہ اتاری، یہ واحدی نے اتار لی۔ لڑکی میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ چپ رہی۔ اسے ہلایا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا، لیکن وہ نہ بولی۔ میں ڈر گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سادھو کے ہاتھ میں کوئی الٹی طاقت ہے۔ مجھے ڈر یہ لگا کہ یہ کوئی اور چیز ہے، انسان نہیں۔ سادھو نے کہا تھا کہ تقریباً 3 گھنٹے اور اس پر یہ اثر رہے گا اور 3 گھنٹوں کے اندر اندر اسے کہیں پہنچا دینا۔ میں چلتا گیا۔ لڑکی میرے ساتھ پالتو بکری کی طرح چلی جا رہی تھی۔ میں ایک دوست کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک کسی نے مجھے للکار کر روک لیا۔ میں رکا اور چاقو نکال لیا۔ وہ 4 تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میں نے کہا بیوی ہے۔ چاروں نے لڑکی کو ماچسیں جلا کر دیکھا۔ ایک نے کہا کہ لے چلو۔ میں نے ان کی منت کی، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ تم واحدی تو نہیں ہو؟ میں نے بتایا کہ میں واحدی ہوں۔ اس نے کہا لے چلو لے چلو، یہ اس کی بیوی نہیں، کہیں سے اڑا لایا ہے۔ اس نے مجھے کہیں اس کاروبار میں دیکھا ہوگا۔
وہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن تھوڑی دور آگے جا کر انہوں نے مجھے مار پیٹ کر بے ہوش کر دیا۔ میں جب ہوش میں آیا تو میں کہیں اور پڑا تھا۔ میں اٹھا اور اپنے گاؤں کو چلا گیا۔ تم سادھو کے پاس پھر نہیں گئے؟ تم نے اسے بتایا نہیں کہ لڑکی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟ تیسرے یا چوتھے روز گیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ 200 روپیہ مجھے واپس کر دے، لیکن اس نے واپس نہیں کیا۔ اس کے بعد میں اس سادھو سے نہیں ملا۔ انگوٹھی کے متعلق اس نے ویسا ہی بیان دیا جیسا نصیر دے چکا تھا۔ نصیر نے اسے جوجی دکھائی تھی، جوجی پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ واحدی امیر زادہ یا شہزادہ ہے۔ واحدی نے جوجی کو دینے کے لیے نصیر کو شکوری کی انگلی سے اتاری ہوئی انگوٹھی دی تھی۔ وہ جوجی کو شادی کا جھانسا دے کر اسے آگے چلانے کا بندوبست کر چکا تھا۔ میں نے واحدی کو حوالات میں بند کر دیا اور اس سوچ میں ڈوب گیا کہ مجھے واحدی کے بیان کو صحیح ماننا چاہیے یا نہیں۔ میں نے کالے علم کے مظاہرے پہلے بھی دیکھے تھے۔ امبالہ میں ایک آدمی کے گھر پتھر پڑتے تھے، یہ کالے علم کا مظاہرہ تھا۔ میں نے کالے علم کے اس عامل کو پکڑ لیا تھا جس کے عمل سے پتھر پڑتے تھے، اسے سزا بھی دلائی تھی۔ ایسے واقعات پاکستان میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کے گھر پر اسرار طریقوں سے آگ لگتی ہے اور خود ہی بجھ جاتی ہے۔ یہ عمل کچھ دن جاری رہتا ہے۔ کسی کے گھر پتھر گرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر سے آ رہے ہیں۔ پیر اور عامل وغیرہ اسے جنوں کی کارستانی کہہ کر مظلوم گھرانے سے پیسے بٹورتے ہیں۔ حقیقت میں اس خاندان کا کوئی دشمن کالے علم کا عمل کرنے والے آدمی سے یہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ جرم کہا ہے۔ پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ دشمن ایک دوسرے کو کالے علم سے، جسے جادو اور الٹے تعویذ بھی کہتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مگر ہمارا قانون خاموش رہتا ہے۔ رات کے 9 بجنے والے تھے جب میں 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ سادھو کی گفت میں داخل ہوا۔ سادھو ایک دیا سامنے رکھے بیٹھا تھا، اس کا صرف ایک چیلا وہاں موجود تھا۔ سادھو پولیس کو دیکھ کر گھبرایا، لیکن فوراً سنبھل گیا اور جھومنے لگا جیسے مراقبے میں چلا گیا ہو۔ اس وقت ہم نے کسی تھانے دار کو حاضر ہونے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تم کیوں آ گئے ہو؟ اس نے مخمور سی آواز میں کہا۔ مہاراج، آپ کے پاس ایک لڑکی کے 2 جھمکے ہوں گے، میں وہ لینے آیا ہوں۔ کیا بک رہا ہے تھانے دار؟ اس نے شرابیوں کی آواز میں کہا۔ ہم اس وقت کسی کو جھمکے نہیں دے سکتے۔ میں خطرہ مول لے رہا تھا۔ خطرہ یہ نہیں تھا کہ سادھو مجھ پر جادو کر دے گا۔ کالا جادو اتنی جلدی نہیں کیا جا سکتا۔ خطرہ یہ تھا کہ ان سادھوؤں کو ہندو اسی طرح مانتے تھے جس طرح مسلمان پیروں کو۔ میں نے اپنے ڈی ایس پی سے، جو انگریز تھا، ٹیلی فون پر بات کر لی تھی۔ اس نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ ثبوت اور شہادت معقول ہو تو سادھو کو گرفتار کر لو۔ میں نے سادھو سے ایک بار پھر کہا کہ وہ مجھے جھمکے دے دے، لیکن وہ مراقبے میں رہا اور مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ میں اسے گھسیٹ کر تھانے لے جاؤں گا۔ تب اس نے میری طرف دیکھا۔ میں اسے گھسیٹ کر تھانے نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ واحدی نے جھوٹ بولا۔ مجھے تفتیش کرنی تھی جو میں اس کی گفت میں اچھی طرح نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سادھو کو دھمکیاں دیں اور اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جب اٹھ کر میرے ساتھ چلنے لگا تو اس نے چلم کی ٹوپی اور تمباکو کی گتھی اٹھا لی۔ پھر اس نے چرس کی 3-4 گولیاں اور چلم کی ٹوپی بھی گتھی میں ڈال لی۔ اگر آپ نے پشاوری اور پوٹھوہاری حقہ دیکھا ہے تو اس کی ٹوپی بھی دیکھی ہوگی۔ یہ چھوٹی سی اور لمبوتری ہوتی ہے۔ سادھو اس میں تمباکو ڈال کر اور اس کے نیچے کپڑا لپیٹ کر نیچے والے سوراخ کے ساتھ منہ لگا کر کش لیتے ہیں۔ چرس دیکھ کر مجھے ایک خیال آ گیا۔ میں نے سادھو کے ہاتھ سے یہ گتھی لے کر ایک کانسٹیبل کو دے دی۔ راستے میں سادھو میرے ساتھ سادھوؤں کی طرح باتیں کرتا گیا اور میں اس کے ساتھ مذاق کرتا رہا۔ میں گھوڑی پر تھا اور وہ کانسٹیبلوں کے ساتھ پیدل آ رہا تھا۔ مجھے اس کے انداز سے شک ہونے لگا کہ یہ شخص سادھو نہیں، اس نے بہروپ دھار رکھا تھا۔ تھانے پہنچے تو میں نے اسے حوالات میں بند نہ کیا، کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا اور اس کی تمباکو اور چرس والی گتھی اپنے پاس رکھ لی، کانسٹیبلوں سے یہ کہہ کر کہ اسے ساری رات سونے نہ دیں۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں صبح تھانے میں آیا تو سادھو میری طرف لپکتا تھا، لیکن کانسٹیبل اسے دھکے دے کر پیچھے کر دیتے تھے۔
میں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنے دفتر میں جا بیٹھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ سادھو چرس کے کش کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ چرس کا نشائی ہے، اسی لیے میں نے اس کی گتھی اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ نشائی ملزم پر تشدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے نشہ پورا نہ کرنے دو تو نشے کے عوض وہ سب کچھ اگل دیتا ہے۔ میری یہ چال کامیاب رہی۔ سادھو کانسٹیبلوں سے سگریٹ کے ایک کش کی بھیک مانگتا رہا جو اسے کسی نے نہ دیا۔ صبح تک اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ میں دوسرے کاموں میں لگا رہا، 2 گھنٹوں کے لیے باہر بھی گیا۔ واپس آ کر بھی میں نے سادھو کی طرف توجہ نہ دی۔ مجھے اطلاعیں ملتی رہیں کہ سادھو کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اسے کھانا بڑا اچھا کھلایا گیا۔ شام کا کھانا اس کے آگے رکھا گیا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ چرس کا صرف ایک کش مانگ رہا تھا۔ شام کے بعد اس نے گالیاں بکنی شروع کر دی۔ واحدی اور نصیر حوالات میں تھے۔ جوجی کو میں نے الگ رکھا ہوا تھا، اسے ابھی حراست میں نہیں لیا تھا۔ سادھو کی واہی تباہی مجھے بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں اسے پوری طرح پاگل کر کے پھر اس سے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ میں سادھو کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ 2 معزز ہندو آ گئے۔ میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، لفظ معزز کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن میں جب یہ لفظ کسی کے لیے استعمال کرتا ہوں تو یہ پولیس کی اصطلاح ہوتی ہے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں جسے معزز کہتا ہوں وہ لغات کے معنوں میں یعنی صحیح معنوں میں معزز ہوگا۔ پولیس اسے معزز کہتی ہے جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہو، اس نے خواہ گنڈے پال رکھے ہوں۔ یہ ہندو جو میرے پاس آئے تھے وہ منڈی کے سردار تھے، روپے پیسے والے تھے، اس لیے پولیس کی نظر میں معزز تھے۔ انہوں نے شریفانہ لہجے میں کہا کہ میں نے ایک سادھو کو گرفتار کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اسے گرفتار نہیں کیا بلکہ اپنی رہنمائی کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ سادھو ہمارے لیے کتنے اونچے رتبے کے لوگ ہوتے ہیں۔ شہر کے ہندو ناراض ہو رہے ہیں۔ میں نے سادھو مہاراج کو باعزت کام کے لیے بلایا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا آپ کو اگر اعتراض ہے تو ڈی ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں۔ یہ کیس ایسا ہے جس کی تفتیش کے لیے مجھے ان سے احکام مل رہے ہیں۔ اتنے میں سادھو کا واویلا اور ننگی گالیاں سنائی دی۔ وہ چرس کے نشے سے ٹوٹا ہوا بلند آواز سے واہی تباہی بک رہا تھا۔ یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، ایک ہندو نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاگل کو کیوں پکڑ رکھا ہے آپ نے؟ دوسرے ہندو نے پوچھا۔ یہ آپ کے سادھو مہاراج ہیں، چرس مانگ رہے ہیں، میں انہیں چرس نہیں دے سکتا۔ میں ان کی گالیاں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نظر میں ان کا رتبہ بڑا اونچا ہے۔ دونوں ہندو کھسیانے سے ہو گئے، پھر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے مہاراج کو پریشان نہ کروں۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اس سادھو کے متعلق کوئی بھی بات کرنی ہو وہ ڈی ایس پی صاحب سے کریں، میں حکم کا پابند ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں قانون کے معاملے میں اپنے مذہب کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ اگر کسی ہندو کی بیٹی کے اغوا میں مسجد کا مولوی یا کوئی پیر مشتبہ ہوگا تو میں اسے بھی تھانے میں بٹھا لوں گا۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں آپ کے سادھو مہاراج کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں گا تو کل صبح تھانے آ جانا اور دیکھ لینا۔ اگر سادھو مہاراج کسی جرم میں ملوث ہوئے تو میں انہیں پورے احترام سے حوالات میں بند کر دوں گا۔ ان کے ساتھ دوستانہ انداز سے کچھ اور باتیں ہوئیں اور وہ چلے گئے۔ ان کے چلے جانے سے میں خوش نہ ہوا، مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ قصبے کے ہندو شور شرابہ کریں گے۔ میں نے رات 10 بجے کے بعد سادھو کو اپنے دفتر میں بلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ میری تھیلی مجھے دے دے، یہ دیکھ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا اور یہ تھانہ نہ ہوتا تو نشے سے ٹوٹا ہوا سادھو مجھ پر حملہ کر دیتا۔ مجھے چپ دیکھ کر وہ میرے پاؤں پر گر پڑا۔ نشہ بڑی ہی بری اور خطرناک عادت ہے۔ اٹھو، بینچ پر بیٹھو۔ وہ بینچ پر بیٹھ گیا، اس کا سر ڈول رہا تھا۔ سچ بولو، کیا یہ سچ ہے کہ ایک لڑکی کو تم نے کالے علم کے زور سے اپنے پاس بلایا اور وہ لڑکی واحدی کے حوالے کر دی تھی؟ بتا دو، چرس دوں گا، شراب بھی منگوا دوں گا۔ میں نے اس کی گتھی دراز سے نکال کر میز پر رکھ دی۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف تیزی سے آیا۔ میں نے گتھی اٹھا کر اپنے پیچھے کر لی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔
وہ پیچھے ہٹ کر دھک سے بینچ پر بیٹھا۔ اب تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ مان لیا میرے دروغے، مان لیا، اس نے ہکلاتی ہوئی زبان سے کہا۔ لڑکی کو میں نے اس کے گھر سے ایک عمل کے زور سے نکالا تھا۔ بیچنے کے لیے؟ نہیں میرے باپ، نہیں۔ ایک شخص سے، علی رضا، اس نے نکلوائی تھی۔ واحدی تو ویسے ہی آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اتنا قیمتی مال علی رضا کو کیوں دے دوں۔ میں نے واحدی سے کہا کہ مال موجود ہے، جیب خالی کرو اور مال لے جاؤ۔ وہ چپ ہو گیا اور کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھ کر بولا، ایک اور بات بتاؤں؟ مان لو گے؟ مان لوں گا، پہلے ایک کش لگوا دو۔ لگوا دیا۔ بولو، ذرا سا اشارہ دو، تم کیا کہانی سنانا چاہتے ہو؟ میں مسلمان ہوں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہردوار، بنارس اور دوسری جگہوں میں جہاں ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر ہیں، وہاں کئی مسلمان سادھو اور جوگی بنے ہوئے ہیں۔ مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اپنے مذہب کے متعلق وہ سچ کہہ رہا تھا یا نہیں۔ البتہ اس کا یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ بعض جرائم پیشہ مسلمان سادھوؤں کا بھیس بدل کر ہندوؤں کے مقدس مقامات مثلاً ہردوار، بنارس، کمبھ وغیرہ پر چلے جاتے اور عیش موج کرتے تھے۔ اس بحروب میں سب سے زیادہ مشکل کام یہ تھا کہ سادھوؤں کی زبان بولنی پڑتی اور ان جیسی اداکاری کرنی ہوتی، اور ہندوؤں کے مذہب سے واقفیت لازمی تھی۔ بعض مسلمان اس نکالی میں کمال حاصل کر لیتے تھے۔ یہ تھا تو جرم، لیکن وہ ہندوؤں کے لیے مقدس بن جاتے تھے۔ ہردوار اور بنارس میں تو سارے ہندوستان کے ہندو جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں کے سادھوؤں کو زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت ہندو عورت ان کی خدمت بڑے فخر سے کرتی اور پیسے الگ دیتی تھی۔ بے اولاد عورتیں تو ان کی باندیاں ہوتی تھیں۔ وہ ان سے اولاد کے لیے تعویذ نہیں لیتی تھیں، نہ جنتر منتر کراتی تھیں۔ اپنا آپ ان کے حوالے کر کے انہیں صاف کہتی تھیں کہ بچہ چاہیے۔ ان کے خاوند بڑی خوشی سے ان بچوں کو قبول کرتے تھے۔ یہ سادھو جسے میں نے پکڑا تھا بڑا کامیاب بہروپیہ بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنا اصل نام شفاعت علی بتایا تھا۔ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، مجھے عیش کرنے دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم ہندو ہو یا مسلمان۔ مجھے اس لڑکی کے متعلق کچھ بتاؤ۔ آپ کو بتا دیا ہے کہ اسے میں نے گھر سے نکالا تھا۔ اب ایک کش لگوا دیں اور مجھ سے کہانی سنیں۔ اس نے جس طرح نڈر ہو کر بات کی، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پکا مجرم ہے۔ میں نے اس کی گتھی اس کے حوالے کر دی۔ وہ گتھی پر یوں جھپٹا جیسے بلی چھیچڑے پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس نے بڑی تیزی سے گتھی سے تمباکو نکالا، ہتھیلی پر رکھ کر اس میں چرس ملائی اور ٹوپی بھر کر جلتی ہوئی دیا سلائی تمباکو پر رکھ کر اتنا لمبا کش لیا کہ پورے کا پورا تمباکو راکھ کر ڈالا۔ وہ اتنا بری طرح چرس کا عادی تھا کہ اس نے سارا دھواں نگل لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ 10-15 سیکنڈ بعد اس نے دھواں چھوڑنا شروع کیا تو کتنی دیر اس کے منہ اور ناک سے دھواں نکلتا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے 3-4 مزید کش لیے تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا جیسے کسی مریض کو تازہ خون دے دیا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے شام کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے اس کے لیے کھانا منگوایا۔ وہ نارمل حالت میں آ گیا۔ کہنے لگا کہ پہلا بڑا تھانے دار یعنی سب انسپکٹر بمل داس بڑا اچھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے زیادہ اچھا آدمی ہوں، لیکن صرف اس کے ساتھ جو مجھے دل کا راز دے دیتا ہے۔ اس نے مجھے دل کا راز دے دیا۔ اس نے بتایا کہ 10 سال کی عمر میں وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا تھا۔ اس نے 2 استادوں کی بہت خدمت کی۔ 15-16 برس کی عمر میں وہ پکا نوسر باز بن گیا۔ اس نے زبان کی ہیرا پھیری میں کمال حاصل کیا۔ جرائم کی دنیا میں اس نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس میں کامیابی حاصل کی۔ اس پیشے میں اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو کالا علم جانتا تھا اور یہی اس کا پیشہ تھا، لیکن وہ فراڈ زیادہ چلاتا تھا۔ شفاعت علی نے، جو اس وقت شفتہ کہلاتا تھا، اس آدمی کی بہت خدمت کی، اس کی کرامات کی تشہیر بھی خوب کی اور اس کے لیے سائل پھانس پھانس کر لاتا رہا۔ عامل نے بھی کمایا اور شفاعت نے بھی خوب کمیشن بنائی۔ شفاعت کالے علم کے 2-4 گر سیکھنا چاہتا تھا، لیکن عامل اسے یہ راز نہیں دیتا تھا۔
شفاعت سے وہ عجیب عجیب کام لیتا تھا، مثلاً قبرستان سے مردے کی کوئی خاص ہڈی لانا، کوے کے گھونسلے میں سے چھوٹی سی ایک دو لکڑیاں نکال لانا، کسی خاص عمر کی عورت کے سر کے 3-4 بال، اور ایسی اور اشیاء تھیں جو وہ استاد کے حکم سے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لاتا تھا۔ وہ نشے میں تھا، اس لیے اس کی زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ نشے میں انسان بڑے خطرناک راز بھی اگل دیتا ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ بولتا رہا، ملک صاحب، ہم لوگ اتنے استاد نہیں ہوتے، دراصل لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، لوگ حاجت مند بھی ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو ہم جیسے سادھوؤں اور عاملوں کے پاس چلے جاتے، پیروں کو مانتے۔ کسی پیر کو میرے سامنے بٹھا دو، میں اس کے منہ پر اس کی اصلیت ننگی کر دوں گا۔ ان سے تو وہ اچھے ہیں جو کالا علم جانتے ہیں اور لوگوں کے کام کر دیتے ہیں۔ میری عمر 16-17 سال تھی۔ استاد نے مجھے ایک ویران بیابان سے ایک چیز لانے کو کہا تھا۔ 2-2.5 میل دور جانا تھا۔ راستے میں ایک برساتی نالا پڑتا تھا جو بہت چوڑا تھا، اس کے کنارے ٹیلوں جیسے اونچے تھے۔ ان دنوں اس نالے میں بہت تھوڑا پانی تھا۔ میں نالے کے کنارے پر جا رہا تھا، چاندنی رات تھی۔ مجھے نالے میں ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ وہاں پاٹ خشک تھا، دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ پانی بہہ رہا تھا، درمیان میں خشکی تھی۔ آگے جا کر دونوں کناروں کا پانی درمیان کی طرف جاتے جاتے آپس میں مل گیا تھا۔ جہاں دونوں دھارے ملتے تھے وہاں وہ عورت کھڑی تھی اور اس کے جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ میں کنارے سے اتر کر اس کی طرف گیا تو اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ میں رک گیا۔ وہ انسان نہیں ہو سکتی تھی۔ رات کو اس ویرانے میں جانے کی جرأت کوئی عورت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ چڑیل تھی، لیکن میں بھاگا نہیں۔ استاد نے ایک تعویذ میرے گلے میں ڈال رکھا تھا اور چھوٹی سی ایک چھڑی مجھے دی ہوئی تھی جو رات کو جنگل میں سے گزرتے ہاتھ میں رکھنی ہوتی تھی۔ استاد کہتا تھا کہ اس تعویذ اور چھڑی کی موجودگی میں جن، چڑیل اور بھوت پریت قریب نہیں آتے۔ اس وقت یہ دونوں چیزیں میرے پاس تھیں۔ میں اس عورت تک چلا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں دیکھے، وہ بالکل سیدھے تھے۔ سنا تھا چڑیلوں کے ہاتھ پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ وہ آخر عورت ہی نکلی۔ وہ جوان تھی۔ میں نے اسے ڈرایا تو وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ وہ بالکل ننگی تھی۔ کسی سادھو نے اسے ایک ٹونا بتایا تھا جو کسی دریا، ندی یا نالے میں اس جگہ کرنا تھا جہاں پانی کے 2 دھارے ملتے ہیں۔ وہ اولاد چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہ ٹونا چھوڑ دے ورنہ کوئی اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر وہ باقی عمر روتے گزار دے گی۔ ان طریقوں سے کبھی کسی کو اولاد نہیں ملی۔ وہ ہندو تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کپڑے پہن لے۔ وہ ڈر سے ہکلا رہی تھی اور میری منتیں کرتی تھی کہ میں اسے کچھ نہ کہوں اور کسی کے ساتھ ذکر بھی نہ کروں۔ میں اسے کنارے کے اوپر ایک جگہ لے گیا، اس کا ڈر دور کیا۔ اس نے میری بات سمجھ لی اور میری بات پر آ گئی۔ تب اس نے کہا کہ اس کا خاوند اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فلاں جگہ آ جایا کرے۔ وہ آتی رہی اور اس کے پہلے بچے کا باپ میں تھا۔ اس نے 2-3 اور واقعات سنا ڈالے۔ عامل استاد نے شفاعت پر یہ کرم کیا کہ اسے ایک عمل سکھا دیا۔ یہ بڑا ہی مشکل عمل تھا۔ چاند کی خاص تاریخوں کی پوری پوری راتیں جاگنا پڑتا تھا، ہندسوں کا حساب جوڑنا ہوتا تھا اور نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے اور کیسے کیسے پرہیز کرنے ہوتے تھے۔ مجھے اس عمل کے طریقوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس سے طریقے معلوم نہ کیے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے استاد نے اسے ایک بار یہ عمل کر کے دکھایا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ ایک عورت اس کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن اس عمل کی کچھ اور ضروریات بھی تھیں ورنہ عمل کرنے والے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ شفاعت نے مجھے بتایا کہ ایک بار اس نے یہ عمل کیا اور ناکام رہا تھا، دوسری بار اس نے شکوری پر عمل کیا اور کامیاب رہا۔ اس سے یہ عمل علی رضا نے کرایا تھا۔
شفاعت نے انکار کر دیا تھا، لیکن علی رضا نے اسے بے شمار رقم پیش کی تھی۔ اس نے شفاعت سے کہا تھا کہ وہ چند بیگھے زمین بھی اس کے نام کرا دے گا۔ علی رضا کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ آپ اسے میرا دوست کہہ سکتے ہیں۔ وہ تھانے کا مخبر ہے، وہ میرے جرائم سے اچھی طرح واقف ہے۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ ایک لڑکی نے اس کی نیند حرام کر دی ہے۔ پھر وہ مجھے بتاتا رہا کہ اس نے لڑکی کو پیغام بھیجے ہیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں آتی۔ ایک روز وہ غصے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لڑکی نے اس کی بے عزتی کر دی ہے، اب وہ اسے خراب کر کے ہی دم لے گا۔ علی رضا کے پاس زمین بہت ہے اور پیسہ بھی ہے۔ وہ پولیس کا مخبر اس لیے بنا ہوا ہے کہ اس کی اپنے کرتوتوں پر پردہ پڑا رہے۔ اس نے مجھے کہا کہ سنا ہے کالے علم سے کسی بھی انسان کو اپنے زیر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو دھوکے سے باہر بلاؤ اور پکڑ لو۔ اس نے کہا کہ گاؤں میں میری حیثیت اچھی اور عزت ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ لڑکی باہر نہیں آتی۔ مجھے کوئی عامل یا جوگی بتاؤ جو مجھے کوئی ٹونا یا تعویذ بتائے۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ میں ایک عمل کر سکتا ہوں، لیکن وہ بہت مشکل ہے اور میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ علی رضا میرے پیچھے پڑ گیا۔ یقین کرنا کہ اس نے 500 روپیہ میرے آگے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ زمین مانگو، نقد مانگو، میں لڑکی کو خراب کر کے چھوڑوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ کالے بکرے کی سری لے آؤ اور اسی بکرے کا دل بھی ساتھ ہو۔ اس بہروپیے سادھو نے مجھے کچھ اور چیزیں بھی بتائی تھیں جو اس نے علی رضا کو لانے کے لیے کہا تھا۔ مجھے بکرے کی سری اور دل یاد رہ گیا۔ اس نے کسی پھول کا بھی نام لیا تھا جو عام نہیں ہوتا، جنگلوں میں کہیں کہیں ہوتا ہے۔ علی رضا کالے بکرے کی سری اور دل لے آیا۔ شفاعت نے اسے کہا کہ یہ سری لڑکی کے گھر کے دروازے کے سامنے بلکہ دہلیز کے ساتھ زمین میں دبانی ہے تاکہ لڑکی اس کے اوپر سے گزرے، اور دل کسی ویران جگہ زمین میں دبانا ہے۔ شفاعت نے تعویذ یا نقش لکھ کر ایک بکرے کی سری کے منہ میں ڈالا اور ایک دل کے اندر داخل کر دیا۔ علی رضا نے 2 روز بعد شفاعت کو بتایا کہ وہ دونوں چیزیں اس کی بتائی ہوئی جگہوں میں دفن کر آیا ہے۔ شفاعت نے اسے کچھ اور کرنے کو بھی کہا تھا جو اس نے کر دیا۔ شفاعت نے 13 راتیں جاگ کر اپنا کوئی عمل کیا۔ وہ کہتا تھا کہ عمل بڑا ہی سخت تھا جو اس نے کر لیا، اور ایک رات لڑکی اپنے آپ اس کی گفت میں آ گئی۔ شفاعت کا علم یہاں پر ختم ہو گیا۔ اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ لڑکی سے یہ اثر صاف ہو گیا تو یہ مصیبت کھڑی کر دے گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کو زیادہ دیر تک اس اثر میں کس طرح رکھنا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ علی رضا کے گھر جا کر اسے ساتھ لے آئے اور لڑکی اس کے حوالے کر دے۔ خدا کی قسم سرکار، میرے آگے کوئی ساری دنیا کی دولت رکھ دے، میں یہ کام پھر کبھی نہیں کروں گا۔ لڑکی میرے سامنے بیٹھی تھی اور مجھے اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ گف کے باہر جن بھوت ناچ رہے ہیں۔ میں جان گیا کہ عمل الٹ ہو رہا ہے اور اب میری خیر نہیں۔ اتنے میں واحدی آ نکلا۔ میں واحدی کو جانتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو لے جاؤ، لیکن 3 گھنٹوں کے اندر اندر ٹھکانے پر پہنچا دینا۔ میں نے 2000 قیمت بتائی۔ اس نے 200 روپیہ دے کر کہا کہ باقی پھر دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ رقم آ جائے گی، تم لڑکی کو لے جاؤ۔ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنا قیمتی مال علی رضا کیوں لے جائے؟ میں نے کہا تھا، لیکن اصل وجہ خوف تھی۔ میں نے لڑکی سے جان چھڑا لی۔ اسے واحدی لے گیا۔ علی رضا کو میں نے کہہ رکھا تھا کہ عمل پورا ہو گیا تو میں اسے اطلاع دوں گا، اس لیے وہ میرے پاس نہ آیا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ جناب، میں نشے سے ٹوٹا ہوا نہ ہوتا تو آپ میرے سینے سے یہ راز کبھی نہ نکال سکتے۔ اب مجھے ایک سوچ آئیے، میں آپ کو یہ راز کس قیمت پر دے رہا ہوں؟ کیا آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنائیں گے؟ مجھے کیا رعایت دیں گے؟ میں اس کے سامنے کرسی پر اور وہ بینچ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے کوئی بھی رعایت نہ دوں تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے بے تکلف دوستوں کی طرح میری ران پر ہاتھ مارا اور کہا، یہ کر کے دیکھ لو، میں زبان بند کر لیتا ہوں، میری ہڈیاں توڑ دو، میری زبان نہیں کھلے گی۔ آپ میری زبان کو چلتا رکھیں سرکار، میں بڑے کام کا آدمی ہوں۔ وہ مجھے ملزموں کی طرح بیان نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بھی تھانے دار والا رویہ نہیں رکھا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ ایسے آدمی پولیس کے لیے آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ تھانے دار کو جو چیز نظر نہیں آتی وہ یہ لوگ دکھا دیتے ہیں۔
اس نے وعدہ معاف گواہ بننے کی بات کی اور رعایت کی بات کی تو کچھ دیر تک ہماری باتیں اسی پر ہوتی رہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کس طرح گھر سے نکالی گئی ہے اور لڑکی کو اس حال میں پہنچانے میں سادھو کا کتنا عمل دخل ہے۔ لڑکی واحدی لے گیا تھا۔ اب شفاعت عرف شفتے کو سزا دلانا تو درکنار میں اسے گرفتار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ کالے علم کے متعلق قانون بہت ہی ڈھیلا تھا، یوں کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے ایسے 2 کیسوں میں ملزموں کو سزا دلائی تھی۔ ان کیسوں میں مجھے کچھ گنجائش نظر آ گئی تھی اور میں نے جھوٹے سچے گواہوں سے پیڈنگ کر لی تھی۔ دونوں کیسوں میں سرکاری وکیل بڑے مل گئے تھے۔ شفاعت کے حق میں یہ بات بھی جاتی تھی کہ لڑکی اس سے برآمد نہیں ہوئی تھی، اس کے خلاف ذرا سی بھی شہادت نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اپنے بیان پر اسے سزا نہیں دلائی جا سکتی تھی، لیکن وہ کورٹ میں اپنے بیان سے منحرف ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ لیا تھا کہ شفاعت کو میں عدالت لے بھی جاؤں تو بھی اسے سزا نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ ہندو اپنے سادھو مہاراج کو چھڑانے کے لیے بڑا قابل وکیل کورٹ میں بھیجیں گے۔ میں نے ان حالات میں سوچا کہ اسے بری ہونا ہے تو کیوں نہ میں اس کے سر پر اپنا احسان رکھوں۔ اگر آگے چل کر مقدمے کی صورت کچھ اور ہو گئی تو اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ میں وعدہ معاف گواہ کا قائل نہیں تھا، لیکن کیس کی صورت کچھ اور بنتی جا رہی تھی۔ دیکھ شفتے، تم نے مجھے مسلمان بھائی کہا ہے اور مجھے دل کا راز دیا ہے۔ اب دل میں جو کچھ بھی ہے میرے آگے رکھ دو اور اپنے آپ کو وعدہ معاف گواہ سمجھو۔ میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے ذرا سی بھی گنجائش مل گئی تو تمہیں گرفتار ہی نہیں کروں گا، کہو گے تو گواہ بھی نہیں بناؤں گا۔ اس نے میری ران پر ایک اور تھپڑ مار کر اور ہاتھ میرے آگے کر کے کہا، ہاتھ آئے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو اس نے کہا، خدا کی قسم وہ عیش کراؤں گا، آپ کہیں گے جنت اور کیا ہوگی۔ شہر کی کسی ہندو لڑکی کی طرف اشارہ کر دینا اور ہماری گف میں آ جانا، کہو گے تو پریاں آپ کے گھر میں اتار دوں گا۔ یہاں کے برہمن مجھے بھگت کہتے ہیں، پر ہوں میں بگلا بھگت۔ یاد رکھنا یہ تیرا میرا راز ہے، پلسیوں والا ہاتھ نہ کر جانا۔ وہ چرس کے کش لگائے چلا جا رہا تھا، کمرہ دھوئیں سے بھر گیا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے کھڑکیاں اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اتنی چرس پی کر بھی وہ نارمل باتیں کر رہا تھا، اس پر نشے کا اثر خاصا تھا۔ ہم دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے میری ضرورت تھی اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا، مجھے اس کی اصلیت چھپا کر رکھنی تھی اور اسے میرا خفیہ مخبر بننا تھا۔ یہ پولیس کی چکر بازیاں ہوتی ہیں، ہر تھانے دار کو یہ چکر چلانے پڑتے ہیں۔ میں نے بھی معاہدہ کر لیا، لیکن ابھی مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ آگے کیا کچھ بتاتا ہے۔ اس نے آگے جو کہانی سنائی وہ یوں تھی کہ واحدی 200 روپیہ دے کر لڑکی کو لے گیا۔ شفاعت خوش تھا کہ واحدی سے اسے اگر زیادہ نہیں تو 1500 روپیہ مزید مل جائے گا۔ واحدی 3 روز بعد شفاعت کے پاس آیا، وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے شفاعت کو بتایا کہ وہ لڑکی کو لے جا رہا تھا تو راستے میں اسے 4 آدمی مل گئے، انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا۔ واحدی نے ان سے لڑائی جھگڑا کیا، وہ واحدی کو بھی رسیوں میں باندھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ اکیلا 4 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی ابھی تک پراسرار اثر میں تھی، اسے جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ واحدی نے شفاعت کو بتایا کہ وہ ان دونوں کو جہاں لے گئے وہ رحمِ راہزن کا ٹھکانہ تھا۔ یہ چاروں رحمے کے آدمی تھے جو کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں واحدی اور شکوری نظر آ گئے۔ شکوری ان کے استاد کے لیے بڑا خوبصورت تحفہ تھی۔ واحدی رحمے کو جانتا تھا۔ رحمہ اس علاقے کا مشہور ڈکیت اور رازن تھا، اس کا ٹھکانہ دوسرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ میں آپ کو اس زمانے کے ڈاکوؤں اور رازنوں کے متعلق پہلے بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ وہ آج کل کے شہروں کے جرائم پیشہ لوگوں سے بہت مختلف ہوتے تھے۔ انہیں پولیس کی یا پولیس کی کسی اعلیٰ افسر کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تھی، بلکہ پولیس کے ساتھ ان کی مسلسل جنگ رہتی تھی۔ انہیں دیہات کے لوگوں کی حمایت حاصل ہوتی تھی۔ وہ ڈاکو صرف بڑی آسامیوں پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ رحمہ اتنا زیادہ طاقتور تو نہیں تھا، لیکن اس میدان میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔
رحمہ اپنے ٹھکانے پر ہی تھا۔ لڑکی اور واحدی کو رحمے کے سامنے لے گئے۔ رحمہ لڑکی کو دیکھ کر ایک تو اس وجہ سے حیران ہوا کہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، اور حیرت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ لڑکی اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اسے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئی، اسے کہا اٹھو تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں واحدی، یہ کیا ہے؟ تم نے اسے کچھ سنگھایا ہے یا کچھ پلا رکھا ہے؟ ایک سادھو سے اسی حالت میں خریدی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ کالے جادو کے زور سے وہ لڑکی کو گفت میں لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ 3 گھنٹوں کے اندر لڑکی کو ٹھکانے پر لے جانا، پھر اس سے اثر اتر جائے گا۔ یہ سادھو شفتہ ہے۔ اثر اتر جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ تم جانتے ہو استاد، یہ میرا پیشہ ہے، کچھ کر لوں گا۔ میرے کاروبار پر لات نہ مارو استاد، تمہیں کیا کمی ہے؟ اگر لڑکی کو رکھنا ہے تو سودا کر لو۔ نہ واحدی، میں نے کبھی کوئی عورت خریدی نہیں اور کسی سے کبھی عورت چھینی بھی نہیں۔ میرے آدمی مجھے خوش کرنے کے لیے لڑکی کو اور تمہیں پکڑ کر لے آئے ہیں۔ کچھ دیر بیٹھو، گپ شپ لگاؤ اور اپنا مال لے جاؤ۔ واحدی بھی جرائم کی دنیا کا آدمی تھا۔ رحمہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رحمہ نے واحدی کو خاطر تواضع کے لیے روک لیا اور کہا کہ وہ رات وہاں گزارنا چاہے تو رک جائے، لیکن واحدی جلدی میں تھا۔ شکوری کو وہیں چارپائی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اچانک شکوری بیدار ہو گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ تم سب کون ہو؟ اور وہ رونے لگی۔ شکوری دروازے کی طرف دوڑی، اسے پکڑ لیا گیا۔ وہ چیختی چلاتی اور کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ شفاعت کے عمل کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا گیا۔ رحمے نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور گھر سے کس طرح نکلی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر میں اپنی چارپائی پر سوئی ہوئی تھی، اب یہاں ہوں۔ اس نے اپنے باپ اور اپنے خاندان کے متعلق بتایا اور رحمے کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ وہ شریف اور باعزت گھر کی شریف لڑکی ہے اور اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ مختصر یہ کہ شکوری نے رو رو کر اپنے متعلق اور اپنے گھر کے متعلق سب کچھ بتایا۔ کیا تم کبھی کسی سادھو، سنیاسی یا جوگی کے پاس گئی ہو؟ میں مسلمان ہوں، مجھے سادھوؤں سنیاسیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں۔ میں تو کبھی کسی پیر کے پاس بھی نہیں گئی۔ میں صرف خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو مانتی ہوں۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ رحمے نے اسے بتایا کہ اسے گھر سے کس طرح نکالا گیا ہے۔ وہ بہت گھبرائی اور پھر رونے لگی۔ رحمے نے اس سے پوچھا کہ ان کا کوئی دشمن ہے؟ شکوری نے جواب دیا کہ اس کا خاندان ایسا ہے کہ ان کا کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال جواب ہوئے تو شکوری نے بتایا کہ اس کے گاؤں میں علی رضا نام کا ایک آدمی ہے جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن شکوری نے اس کی بے عزتی کر دی۔ علی رضا نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے خراب کر کے دم لے گا۔ میرے ابا جان بہت شریف آدمی ہے، میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ علی رضا مجھے تنگ کرتا ہے اور اس نے مجھے یہ دھمکی دی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ علی رضا بدمعاش آدمی ہے، میرے ابا جان کی بے عزتی کر دے گا۔ کیا تم ایک شریف اور کنواری لڑکی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ رحمے نے کہا، میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکلوایا، تم خوش قسمت ہو کہ میرے پاس پہنچ گئی ہو۔ میں تمہیں اس آدمی کے ساتھ نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا اور تم کنواری رہو گی۔ میرا کاروبار خراب نہ کرو رحمے۔ واحدی فوراً بول پڑا، یہ بکواس کرتی ہے، شفتے کے پاس خود آئی ہوگی۔ میں نے تو تمہیں وہ بات بتائی ہے جو مجھے شفتے نے بتائی تھی، میری رقم کا کیا بنے گا؟ واحدی بھائی، میرا یہ پیشہ ڈکیتی آبائی ہے، باپ دادا یہی کام کرتے چلے آئے ہیں۔ باپ نے وصیت کی تھی کہ مجبور عورت پر، بچے پر اور بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، صرف اس عورت کو اپنے پاس رکھنا جو اپنی خوشی سے کہے کہ وہ تمہارے پاس رہنا چاہتی ہے۔ میں تم پر یہ کرم کرتا ہوں کہ لڑکی نہ تمہیں دیتا ہوں نہ اسے اس کے گھر بھیجتا ہوں۔ پہلے میں شفتے سے بات کر لوں، میں علی رضا کو جانتا ہوں، اس نے ایک بار میری مخبری کی تھی۔ لیکن واحدی، جب تک مجھے اس لڑکی کے متعلق پورا علم نہ ہو جائے تم یہیں رہو گے، واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کیا کروں گا۔ لڑکی کو رحمے نے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کو اس نے تسلی دی کہ یہاں اس کی عزت بالکل محفوظ رہے گی۔ لڑکی روتی تھی۔ رحمے نے اسے سمجھایا کہ وہ بہت بڑے خطرے میں ہے، خاموشی سے یہیں رہے
اور اسے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ رحمہ کسی وجہ سے شفاعت کے پاس فوراً نہ جا سکا۔ اگلا دن اور اگلی رات بھی گزر گئی۔ وحدی تنگ آ گیا۔ اس نے رحمہ سے کہا کہ وہ لڑکی سے دستبردار ہوتا ہے اور شفاعت سے جا کر اپنی رقم مانگے گا۔ جاؤ وحدی، لیکن کان کھول کر سن لو، اگر تم نے لڑکی کی نشاندہی کر دی اور پولیس کو میرا ٹھکانہ بتا دیا تو تم مجھے جانتے ہو، تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ وحدی ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہاں سے شفاعت کے پاس واپس آیا اور یہ ساری کہانی اسے سنائی۔ شفاعت اتنا کچا نہیں تھا کہ اسے 200 روپیہ واپس کر دیتا۔ اس نے وحدی سے کہا کہ وہ پوری رقم ادا کرے ورنہ اسے بہت خراب کیا جائے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ شفتے، کیا تم اس لڑکی کو ایک بار پھر اپنے اثر سے واپس نہیں لا سکتے؟ نہیں جی، یہ بڑا الٹا عمل ہے۔ شفتے نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، میں تو ایک بار کر کے پچھتا رہا ہوں۔ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کی بیٹیوں کو خراب کرتے پھرتے۔ شفاعت علی نے مجھے سنایا کہ رحمہ کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ اس کا کاروبار رحمہ کے ساتھ بھی چلتا تھا۔ رحمہ سے پہلے وحدی اس کے پاس آ گیا۔ شفاعت نے اسے ڈرا دھمکا کر بھگا دیا۔ اس رات رحمہ اس کے پاس آیا اور شکوری کے متعلق پوچھا۔ شفاعت نے اسے پوری تفصیل سے سنایا کہ لڑکی اس کے پاس کس طرح آئی تھی۔ اس نے علی رضا کے متعلق بھی بتایا۔ کیا میں یقین کر لوں کہ لڑکی عزت دار اور شریف گھرانے کی ہے؟ اگر شریف نہ ہوتی تو علی رضا نے جو جو لالچ دیے تھے وہ قبول کر لیتی۔ علی رضا کہتا تھا کہ یہ لڑکی جادو کے زور سے ہی آ سکتی ہے۔ میں لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کروں گا۔ میرے باپ دادا نے کسی مجبور عورت پر کبھی ظلم نہیں کیا تھا۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ اس طرح کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ غور کریں کہ وہ لوگ ڈکیتی اور رازنی کو جائز اور بابرکت پیشہ سمجھا کرتے تھے۔ رحمہ نے یہ بھی کہا کہ علی رضا اس کے ہاتھ چڑھ گیا تو اسے وہ قتل نہیں کرے گا لیکن جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا۔ رحمہ نے کہا کہ وہ پولیس کا مخبر ہے، اس لیے بدمعاش بنا پھرتا ہے اور شریف لوگوں کی عزت سے کھیلتا ہے۔ شفاعت نے رحمہ سے کہا کہ ایسی بات ہے تو وہ علی رضا کو اس تک پہنچا دے گا۔ کسی طرح اسے مجھ تک پہنچا سمجھو۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لے شفتے، اگر تیرے ہاتھ میں واقعی کوئی جادو یا علم ہے تو یہ شریف گھروں پر مت چلا۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ یہ علم الٹا بھی ہو جایا کرتا ہے۔ میری توبہ استاد، شفاعت نے کان پکڑ کر کہا، میں لالچ میں آ کر یہ عمل کر تو بیٹھا ہوں لیکن میری حالت ٹھیک نہیں رہی۔ رحمہ واپس چلا گیا۔ شفاعت نے مجھے سنایا کہ اسی روز یعنی رحمہ کے آنے سے پہلے علی رضا شفاعت کے پاس آیا تھا اور اسے بتایا کہ شکوری گھر سے غائب ہے۔ شفاعت کو تو معلوم ہی تھا۔ شفاعت نے اسے کہا کہ شکوری کو اس نے غائب کیا ہے لیکن ذرا سی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ معلوم کرے گا کہ کہاں پہنچ گئی ہے۔ شفاعت نے اسے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ اس نے اس سے پیشگی رقم لی ہوئی تھی جو شفاعت اسے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علی رضا کو معلوم تھا کہ شفاعت عمل کر رہا ہے۔ اگلی روز کسی عورت کی کھائی ہوئی لاش برآمد ہو گئی جسے سب انسپکٹر بمل داس نے شکوری کی لاش کہہ دیا۔ علی رضا کو معلوم تھا کہ یہ لاش شکوری کی نہیں۔ لاش کی برآمدگی کے بعد رات کو علی رضا پھر شفاعت کے پاس گیا۔ شفاعت نے اسے بتایا کہ اس نے شکوری کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کیا علی رضا کو تمہاری اصلیت کا علم ہے؟ نہیں، وہ مجھے بھگت کبیر جیسا سادھو سمجھتا ہے۔ آپ ذرا خیال رکھیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ شفاعت نے علی رضا کو بتایا، میرے عمل سے لڑکی گھر سے نکل آئی تھی لیکن مجھے اشارہ نہ ملا۔ لڑکی پر کالا اثر تھا اس لیے وہ سیدھی آگے نکل گئی۔ میں اس وقت ایک اور عمل میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب میں نے لڑکی والے عمل کی طرف توجہ دی تو مجھے اشارہ ملا کہ لڑکی آگے نکل گئی ہے۔ میں نے اپنا حساب کتاب جوڑا تو اشارہ ملا کہ لڑکی پورب کی طرف ایک ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے۔ شفاعت نے اپنی اوٹ پٹانگ اصطلاحوں میں بات کرتے ہوئے علی رضا کو رحمہ کا ٹھکانہ بتا دیا اور کہا کہ لڑکی وہاں سے گزر رہی تھی تو رحمہ کے آدمیوں نے پکڑ کر اسے رحمہ کے حوالے کر دیا۔ شفاعت نے علی رضا کو رحمہ کا ٹھکانہ اس لیے بتا دیا کہ وہ علی رضا کو پیسے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رحمہ نے اسے کہا تھا کہ علی رضا کو کسی طرح اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ تم رحمہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں لڑکی دے دے گا۔
میں لڑکی کو لے کر کیا کروں گا؟ میں نے قسم کھائی تھی کہ اسے خراب کروں گا، اپنی قسم پوری کر کے لڑکی راہمے کے پاس ہی رہنے دوں گا۔ مجھے یہاں تک ہی معلوم ہے کہ علی رضا راہمے کے ٹھکانے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے بعد نہ راہمے سے میری ملاقات ہوئی نہ علی رضا سے۔ اگر علی رضا گاؤں میں ہوتا تو میرے پاس ضرور آتا۔ وہ راہمے کے پھندے میں آ گیا ہے۔ راہمے نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے قتل نہیں کروں گا۔ اس جعلی سادھو کا بیان یہیں پر ختم ہو گیا۔ میرے لیے یہ بالکل ضروری نہیں تھا کہ میں اس شخص کے سارے بیان کو صحیح مان لیتا۔ یہ جرائم کی دنیا کے لوگ تھے۔ رحمہ بے شک خاندانی ڈاکو تھا، لیکن شفاعت علی بڑا کائیاں شخص تھا۔ اس کی زبان میں ایسی چاشنی اور ایسا تاثر تھا کہ مجھ جیسا پتھر بھی متاثر ہو گیا۔ اگر شفاعت کا بیان صحیح تھا تو شکوری راہمے کے پاس تھی۔ علی رضا کی گمشدگی کی بھی رپورٹ تھی۔ شفاعت نے بیان کے مطابق علی رضا بھی راہمے کے پاس تھا۔ شفاعت کے بیان کے مطابق علی رضا بھی راہمے کے پاس تھا یا اس نے اسے قتل کر دیا تھا۔ راہمے سے لڑکی واپس لینے کے دو طریقے تھے۔ ایک یہ کہ میں اسے دوستانہ پیغام بھیجتا کہ لڑکی مجھے دے دو اور میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس کسی طرح رابطہ قائم کر لیا کرتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں راہمے کے ٹھکانے پر چھاپہ مارتا۔ اس کا مطلب تھا مقابلہ۔ اس صورت میں ایسا ہونا یقینی تھا کہ راہمہ لڑکی کو قتل کر دیتا۔ میں راہمے سے بھیک مانگنے کے لیے تیار نہ تھا، البتہ یہ سوچا کہ ڈی ایس پی سے بات کروں گا اور اس کے حکم کے مطابق کارروائی کروں گا۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ میں پولیس سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں صبح شفاعت کا بیان لے رہا تھا تو ڈسٹرکٹ پولیس کا ایک انگریز انسپکٹر زیڈ بی ایونس آ گیا۔ وہ وردی میں نہیں تھا۔ میں بیان روک کر اسے ملا۔ وہ اس علاقے میں ہرن اور چیتل کا شکار کھیلنے آیا تھا اور ڈاک بنگلے میں ٹھہرا تھا۔ وہ ایک تو یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ وہ میرے علاقے میں آیا ہوا ہے، اور تھانے میں اس کے آنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ وہ علاقہ شکار کا تھا۔ انگریز افسر اور راجے مہاراجے اور نواب شکار کھیلنے کے لیے آتے رہتے تھے، اس لیے شکاریوں کے ساتھ جانے والے آدمی مل جاتے تھے۔ یہ ایک پیشہ بن گیا تھا۔ میں نے انسپکٹر ایونس سے کہا کہ میں کسی تجربے کار آدمی کو ڈاک بنگلے میں بھیج دوں گا۔ میں نے اس لڑکی جوجی کو تھانے بٹھایا ہوا تھا جس کی انگلی سے شکوری کی انگوٹھی برآمد ہوئی تھی۔ میں سنا چکا ہوں کہ وہ گورے رنگ کی بڑی دلکش لڑکی تھی اور اس کے قد کاٹ میں اور بھی زیادہ کشش تھی۔ چونکہ وہ شریف لڑکی نہیں تھی، اس لیے اس کے چہرے پر، آنکھوں میں اور اس کی مسکراہٹ میں گناہ کا تاثر بڑا صاف تھا۔ اس تاثر میں کچھ اور ہی کشش تھی۔ انسپکٹر ایونس میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو جوجی سامنے آ گئی۔ اسے میں نے حراست میں تو نہیں لیا تھا، تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا۔ انسپکٹر ایونس نے اسے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تھانے میں کیا کر رہی ہے۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا۔ ملزم تو نہیں؟ نہیں، گواہ ہے۔ ہو سکتا ہے نادانستہ طور پر اس واردات میں ملوث ہو۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ مسٹر ملک، تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہندوستان کی عورتوں میں جو کشش ہے وہ ہماری انگریز عورتوں میں نہیں۔ اس نے حسن کی باتیں شروع کر دیں اور جتنی دیر جوجی سامنے رہی وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اے ایس آئی سے، جو پہلے اے ایس آئی نارائن کی جگہ مجھے دیا گیا تھا، کہا کہ وہ انسپکٹر ایونس کے لیے کسی تجربے کار آدمی کا بندوبست کرے اور اسے ڈاک بنگلے میں اس کے پاس چھوڑ آئے۔ میں پھر جعلی سادھو شفاعت کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اس دوران تھانے کے کئی مسئلے میرے سامنے آئے، ان کی طرف بھی توجہ دی اور دن گزر گیا۔ شام کے کھانے کے لیے میں گھر گیا اور رات کو تھانے میں آیا اور پھر شفاعت کو بٹھا لیا۔ وہ بڑی کارآمد نشاندہیاں کرا رہا تھا، بڑے اچھے سراغ دے رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں کمرے سے نکلا، اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈی ہوا لگوانا چاہتا تھا۔ برآمدے سے نیچے اترا تو احاطے کے گیٹ کی طرف سے کسی عورت کے گانے کی آواز آئی۔ وہ کسی سر تال میں نہیں گا رہی تھی۔ میں اس طرف چلا گیا۔ وہ بلب کی روشنی میں آئی تو میں نے اسے دیکھا۔ وہ جوجی تھی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ قدم رکھتی کہیں اور پڑتا کہیں اور تھا۔ اس کی آواز بھی ڈگمگا رہی تھی۔ وہ نشے میں تھی۔ میں تو یہی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جوجی کو تھانے کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ باہر سے آ رہی تھی۔
مگر یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ جوجی نے صرف قمیص پہن رکھی تھی اور وہ بغیر شلوار کے تھی۔ میں نے آگے جا کر اسے روکا اور غصے سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ ارے ہٹ راستے سے، ہندوستانی تھانے دار، میں انگریز افسر کی میم ہوں، ڈاک بنگلے سے آئی ہوں۔ اس نے اس قدر پی رکھی تھی کہ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ہٹ آگے سے، میں اب تھانے میں نہیں آؤں گی۔ وہ گیٹ کی طرف مڑی، میں نے پیچھے سے اس کے کندھے پکڑے اور اسے زور سے اپنی طرف گھما کر اس سے زیادہ زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ مجھ سے 6-7 قدم دور جا گری۔ میں چونکہ تھانے میں تفتیش کر رہا تھا، اس لیے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4-5 کانسٹیبل میرے ساتھ جاگ رہے تھے۔ وہ سب دوڑے آئے۔ جوجی اٹھ نہ سکی، وہ ننگی ہو گئی تھی۔ میرے کہنے پر ایک کانسٹیبل چادر اٹھا لایا جو اس پر ڈالی اور اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ یہ باہر کس طرح چلی گئی تھی؟ کیا تم سب سو گئے تھے؟ اسے سوامی جی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سوامی میرا نیا ASI تھا۔ مجھے آگ لگ گئی۔ اس کی یہ جرأت کہ تھانے سے ایک شامل تفتیش لڑکی کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ اپنے گھر نہیں ملک صاحب، اسے سوامی جی ڈاک بنگلے میں اس گورے انسپکٹر کے پاس لے گئے تھے جو دن کو یہاں آیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ انسپکٹر ایونز جوجی کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا تھا اور اس کو دیکھتا رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ASI اس وقت تھانے سے جوجی کو ساتھ لے گیا تھا جب میں اندر شفاعت کے ساتھ مصروف تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے صاف بتا دیا کہ ASI نے اسے کہا تھا کہ انگریز انسپکٹر نے اسے کہا ہے کہ اس لڑکی کو وہ رات کو اس کے پاس ڈاک بنگلے میں چھوڑ جائے اور وہ اسے تھوڑی دیر بعد واپس بھیج دے گا۔ ASI نے ہیڈ کانسٹیبل سے یہ بھی کہا تھا کہ انسپکٹر ایونز انہیں اس تھانے سے ہٹا کر ترقیاں دلائے گا۔ ASI سوامی کو میں نے ہی کہا تھا کہ انسپکٹر ایونز کو شکار پر ساتھ لے جانے کے لیے ایک آدمی کا بندوبست کر دے۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر ڈاک بنگلے میں گیا تھا۔ اس وقت انسپکٹر ایونز نے اسے کہا تھا کہ جوجی کو رات کو اس کے پاس بھیج دے۔ وہ انگریز افسر تھا۔ سوامی نے اس کی فرمائش کو حکم سمجھا۔ بعد میں سوامی نے مجھے یہی بیان دیا تھا۔ اس کے لیے ایک انگریز انسپکٹر کی فرمائش کو ٹالنا ممکن نہ تھا۔ اس انگریز نے اسے ترقی کا لالچ دیا تھا۔ سوامی نے مجھ سے اس لیے نہ پوچھا کہ میں نہیں مانوں گا۔ میں واقعی ایسی بیہودہ بات کبھی نہ مانتا۔ ASI سوامی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سوامی کو جگا کر لے آئے۔ جوجی بے سدھ پڑی تھی اور میں جل بھن رہا تھا۔ سوامی آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جوجی کو ڈاک بنگلے میں لے گیا تھا۔ اس کی غلامانہ ذہنیت کی انتہا تھی کہ اس نے ایک انگریز افسر کی یہ مجرمانہ فرمائش پوری کی۔ میں نے غصے سے پاگل ہو کر یہ مجرمانہ حرکت کی کہ سوامی جی کو پچھلے کمرے میں لے گیا اور اسے پیٹنا جو شروع کیا تو اس وقت چھوڑا جب اس میں فرش سے اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ مجھے ایسی اتھارٹی حاصل نہیں تھی لیکن میں ذاتی غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ میں نے اسے اسی کمرے میں بند کر دیا اور شفاعت سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ باقی رات شفاعت کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے اسے گرفتار نہ کیا، وہ ابھی مشتبہ تھا، اسے تھانے میں ہی رکھا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے جوجی کو جگایا۔ نشہ اتر چکا تھا لیکن وہ پریشان نہیں تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ ڈاک بنگلے سے تھانے تک کس طرح آئی تھی۔ اسے میرا تھپڑ بھی یاد نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ چھوٹا تھانے دار اسے ڈاک بنگلے میں لے گیا تھا۔ انسپکٹر ایونز نے اسے کھلایا پلایا۔ وہ اردو بولتا تھا۔ اس نے جوجی سے کہا کہ وہ اس کی میم ہے اور اسے وہ اپنے ساتھ انگلینڈ لے جائے گا۔ جوجی کے لیے یہی اعزاز بہت بڑا تھا کہ اسے ایک انگریز افسر نے پسند کیا تھا۔ انگریز افسر نے کچھ دیر کے لیے اسے اپنی میم بنایا اور اسے خوب شراب پلائی۔ صاحب بہادر خود بھی زیادہ پی گیا اور سو گیا۔ جوجی نشے میں وہاں سے نکل آئی۔ اسے شلوار پہننے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں ڈاک بنگلے چلا گیا۔ انسپکٹر ایونز شکار پر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو وہ لڑکی اس کے پاس آئی تھی۔ میرا موڈ دیکھ کر اس نے مجھے حکم کے لہجے میں کہا کہ میں اس سے کچھ نہ پوچھوں۔ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فرش پر جوجی کی شلوار پڑی تھی۔ وہ شاید اس کے بغیر چلی گئی ہے۔ اس نے شلوار پاؤں سے میری طرف کرتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں شلوار اٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ تھانے آ کر سوامی، ہیڈ کانسٹیبل،
3 کانسٹیبلوں اور جوجی کو ساتھ لیا اور پہلی لاری سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر پہلے میں ڈی ایس پی کے پاس گیا۔ وہ انگریز تھا۔ اسے بتایا کہ انسپکٹر ایونز نے یہ حرکت کی ہے۔ اس نے سوامی اور جوجی سے تصدیق کرائی۔ خطرہ تھا کہ انگریز ڈی ایس پی ایک انگریز انسپکٹر کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ اٹھا، ہم سب کو ایس پی کے پاس لے گیا۔ ایس پی نے ہم سب کے بیان لیے۔ سوامی نے میرے خلاف شکایت کی کہ میں نے اسے مارا پیٹا۔ ایس پی نے مجھے ایک بار پھر اندر بلایا اور پوچھا کہ میں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ اگر میں سروس میں نہ ہوتا تو اسے جان سے مار ڈالتا۔ میں ڈیوٹی، ڈسپلن اور قانون کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھا کرتا ہوں۔ ایس پی نے اسی وقت حکم دے دیا کہ سب کو لائن حاضر کرو اور انسپکٹر ایونز جو 5 دنوں کی چھٹی پر تھا اسے فوراً واپس بلانے کا حکم دیا۔ مجھے اس نے کہا کہ میں واپس جا کر تفتیش مکمل کروں۔ اس کے بعد انکوائری ہوئی اور محکمانہ کارروائی یہ ہوئی کہ انسپکٹر ایونز کو انسپکٹر سے سب انسپکٹر بنا دیا گیا۔ ایس آئی سوامی کو سروس سے نکال دیا گیا، ہیڈ کانسٹیبل کو کانسٹیبل بنا دیا گیا اور باقی 3 کانسٹیبلوں کو صرف تنبیہ کی گئی۔ اس کارروائی میں 10-12 دن لگ گئے تھے۔ میں اسی روز شام کو واپس آ گیا تھا۔ تھانے میں پہنچا ہی تھا کہ شکوری کا منگیتر آ گیا۔ وہ فوج میں نائک تھا۔ اس وقت کے فوجی خوبصورت جوان ہوا کرتے تھے، جسم گٹھے ہوئے اور چہروں پر صحت اور تندرستی کی چمک ہوتی تھی۔ یہ شخص بھی دراز قد اور پرکشش چہرے والا تھا۔ اس کا نام زبیر تھا۔ لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے رعب سے مجھ سے پوچھا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں اس کا منگیتر ہوں، نائک زبیر احمد۔ کچھ سراغ تو ملا ہے، لڑکی مل جائے گی۔ سنا تھا تمہاری منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا جو کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ پھر تم اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ خون کا رشتہ ہے؟ نہیں، لیکن میں اسے ڈھونڈوں گا۔ وہ میری منگیتر تھی۔ اگر وہ مجھے لات مار کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے تو میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا، اسے قتل کروں گا۔ اگر اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے تو میں اغوا کرنے والوں کو قتل کر دوں گا۔ جانے دو میرے دوست، کیوں پھانسی چڑھنے کا بندوبست کر رہے ہو؟ مجھے میرے دوستوں نے رجمنٹ میں اور گاؤں میں بھی تانے دیے ہیں کہ تمہاری منگیتر تمہیں چھوڑ کر اپنی پسند کے کسی جوان کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں فوجی ہوں اور خاندانی آدمی ہوں، بے غیرت نہیں۔ آج کل کی تہذیب کے لوگ اس شخص کے جذبات اور ارادوں کو نہیں سمجھ سکتے، دیہات کے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں تو غیرت پر لوگ مر مٹتے تھے، قتل کرتے اور قتل ہوتے تھے۔ یہ شخص دیہاتی بھی تھا، فوجی بھی۔ انگریزوں کے دور میں فوجیوں کو فوجی بے وقوف کہا جاتا تھا۔ زبیر انہی فوجیوں میں سے تھا۔ اس کا ارادہ پکا تھا۔ میں نے سوچا کہ لڑکی اس کے سامنے آ گئی تو یہ شخص اسے واقعی قتل کر دے گا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے بتایا کہ شکوری کو کس طرح گھر سے نکالا گیا ہے اور شکوری نیک اور پاک لڑکی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر وہ واقعی نیک اور پاک ہے تو میرے گھر والے مانیں یا نہ مانیں، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، لیکن اسے اغوا کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ وہ نیک لڑکی ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، لیکن تھانے میں کوئی غلط حرکت نہ کرنا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں کوئی حرکت کروں گا تو بھاگوں گا نہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے پاس آ جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے گرفتار کر لو۔ مجھے بالکل ضرورت نہیں تھی کہ میں اس شخص کے آگے اس کی منگیتر کی صفائی پیش کرتا یا اسے اپنی تفتیش کی تفصیل سناتا۔ میں دراصل اس لڑکی کو تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ رام رازن کے پاس لڑکی پاک رہی ہوگی۔ میں نے شفاعت کو بلایا اور اسے سادھو ہی ظاہر کیا۔ وہ سادھوؤں کے بحروپ میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس شخص کو بتائے کہ لڑکی کہاں ہے۔ رام رازن کے پاس۔ میں نے شفاعت کو بتایا کہ زبیر شکوری کا منگیتر تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے شکوری کو بدچلن سمجھ کر منگنی توڑ دی ہے اور اب زبیر اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ شفاعت نے میرے کہنے پر اسے صاف صاف بتا دیا کہ شکوری کو گھر سے کس طرح نکالا گیا اور رحمے کے پاس وہ کس طرح پہنچی ہے۔ زبیر کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس ڈاکو سے لڑکی کو چھڑانے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں چھاپا مارنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ لڑکی کو قتل کر دیں گے۔ اس نے شفاعت سے رحمے کے ٹھکانے کا اتا پتہ معلوم کر لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھ کافر کے بچے، اس نے شفاعت سے کہا، زندہ رہنا ہے تو اتنی دور نکل جاؤ جہاں میں نہ پہنچ سکوں۔ اسے میں سزا دلاؤں گا بھائی۔
پھر اسے ساری عمر جیل میں ہی رکھنا، باہر آئے گا تو مارا جائے گا۔ علی رضا کی زندگی بھی پوری ہو گئی ہے۔ وہ فوجیوں کی طرح چلتا کمرے سے نکل گیا۔ تب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میرے دماغ میں لڑکی کی عزت اور زندگی سمائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا دماغ تھک گیا تھا، مجھ سے اب حماقتیں ہو رہی تھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور یہ کہانی ذرا لمبی ہے کیونکہ ایک ہی کہانی میں 2-3 کیسز اکٹھے ہو گئے، تو اس لیے اس کے 3 یا 4 پارٹس بنیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔